الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغی جماعت کے دیوبندی عالم طارق جمیل کے بیٹے کی وفات کے حوالہ سے مرزا جہلمی نے 1 گھنٹہ 41 منٹ کا ایک بیان اپلوڈ کیا، جس میں کچھ مسائل اور عقائد کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور اہل سنت و جماعت بریلویوں کے حوالے سے بھی مرزا جہلمی نے اس میں کچھ ٹونٹ کی اور اس میں کچھ مسائل کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اور اپنی اس گفتگو کے آغاز میں مرزا جہلمی نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ میں جو ہے نا وہ ویوز لینے کے لیے یہ بیان ریکارڈ نہیں کروا رہا، چونکہ میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر مختلف لوگوں نے، چاہے جن کا بیک گراؤنڈ لبرل ہے، چاہے جن کا بیک گراؤنڈ مذہبی ہے، تمام لوگوں نے اس پر ولاگز بنائے ہیں اور اس میں لچ فرائی کیا ہے، لوگوں نے لچ فرائی کیا ہے، اور بہت سارے مسائل اس میں وہ ہیں کہ جو مذہبی حوالے سے بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو میں نے اس پر چاہا کہ ایک بیان اپلوڈ کروں۔ اگرچہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اسے ٹاپک بنایا جاتا، لیکن چونکہ اس کے ساتھ اتنے عقائد جڑ گئے اور ہر شخص نے آ کے، خواہ اس کا تعلق کسی مذہبی بیک گراؤنڈ سے ہو یا کسی لبرل بیک گراؤنڈ سے ہو، سب نے آ کے اپنا لچ فرائی کیا ہے، اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ اس کو ہم ڈسکس کر لیں، اور اس میں پھر مرزا جہلمی نے کچھ چیزوں پر گفتگو کی ہے، جن میں سے سیر فہرست بدعت کا مسئلہ اور نماز جنازہ کے بعد دعا کا مسئلہ مرزا جہلمی نے اس پر گفتگو کی، اور یہ کہا کہ دیکھیں طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کی نماز جنازہ کے بعد دعا کی تو بریلویوں نے اس پہ ولاگ بنانا شروع کر دیے۔ دیکھیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا ثابت ہوگی، کیونکہ طارق جمیل صاحب نے نماز جنازہ کے بعد اپنے بیٹے کے لیے دعا کی ہے، جبکہ یہ ایک احمقانہ مرزا جہلمی کا تبصرہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت نماز جنازہ کے بعد اگر دعا کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کرتے کہ کسی دیوبندی عالم نے کی ہوئی ہے اس لیے جائز ثابت ہو گئی۔ ہمارا جو تصور ہے میں اس کا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس طرح کی بات جب کی جاتی ہے تو وہ الزام الخصم بما ہوا قائلوں کے تحت ہوتی ہے، کہ دیکھیے تمہارے عالم نے بھی یہ کام کیا ہے، اگر یہ عمل بدعت ہے، جس طرح کہ تم فتوے لگاتے ہو، تمہارے مقررین اور خطبہ اور تمہارے علماء فتوے لگاتے ہیں اہل سنت کے اوپر کہ یہ جو آپ نماز جنازہ کے بعد دعا کرتے ہیں یہ بدعت ہے اور شریعت میں اختراع ہے، تو اگر یہ بدعت ہے تو پھر بدعت کا فتویٰ طارق جمیل پر بھی لگاؤ، کیونکہ نماز جنازہ کے بعد دعا تو انہوں نے بھی کی ہے، لہذا وہ تمہارے فتوے کے مطابق بدعتی بنتے ہیں، اور تمہارے وہ علماء جنہوں نے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کو جائز قرار دیا ان پر بھی بدعت کا فتویٰ لگاؤ۔ جیسے کہ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند، اس کی جلد نمبر 5 ہے اور اس کے صفحہ نمبر 375 پہ سوال کیا گیا، اور سوال کے جواب میں لکھا ہے، سوال یہ ہے کہ بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مصلیوں کا ثواب کے لیے سورہ فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز سے پڑھنا، اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ تو جواب، اس میں کچھ حرج نہیں۔ اب فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد فاتحہ خوانی کر کے میت کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرنا، اس میں کچھ حرج نہیں، لیکن اس کو رسم کرنا مثل واجبات کے اس کو بدعت بنا دے گا، حالانکہ واجبات میں سے کوئی نہیں سمجھتا۔ نماز جنازہ کے بعد ہم دعا کرتے ہیں تو اس دعا کو ہم واجب نہیں سمجھتے بلکہ ایک مستحب عمل سمجھتے ہیں، اور کسی چیز کا استحباب ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل قطعی کا قطعی و ثبوت اور قطعی و دلالہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کا استحباب کس طرح ثابت ہو جاتا ہے، یہ تھانوی صاحب کی، دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے بوادر النوادر، اس بوادر النوادر کے صفحہ نمبر 777 پہ تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ مستحب تو صرف اسی سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ انہو احبہ علماؤنا،
کہ مستحب کو مستحب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو ہمارے علماء نے پسند کیا ہے اور اس کو اچھا جانا ہے۔ تو مستحب کے ثبوت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ علماء اس کو پسند کریں۔ یہ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں بوادر و نوادر کے اندر۔ لہذا اہل سنت و جماعت احناف، اہل سنت و جماعت بریلوی، وہ نماز جنازہ کے بعد دعا کو مستحب سمجھتے ہیں۔ اور جب ہم کسی چیز کو ثابت کرتے ہیں تو کسی چیز کے ثبوت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کوئی چیز اس کے لیے دلیل خاص موجود ہو۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان سے لے کر ائمہ دین، علماء، فقہا کہ آپ مناہج و اسالیب کو دیکھ لیں، وہ قرآن مجید کے عمومات و اطلاقات سے شروع سے استدلال کرتے آ رہے ہیں۔ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو ایک عام حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں اذا دعان، جب مجھ سے دعا کرے۔ اذا علم معانی کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، اذا لعموم الوقت، اذا عموم وقت کے لیے آتا ہے، یعنی دعا یہ وہ عبادت ہے جو عبادت غیر موقوتہ ہے، جس کا وقت مقرر نہیں ہے کہ بس اسی وقت کرنی ہے، باقی اس کے علاوہ نہیں، بس اسی وقت ہوگی، بلکہ یہ دعائیں، یہ جو عبادت ہے یہ عبادت غیر موقوتہ ہے، یعنی اس کے لیے اللہ نے وقت کی کوئی قید نہیں رکھی، بلکہ عام وقت کا بیان کر دیا کہ جب بھی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ حکم عام ہے۔ اب فجر کی نماز کے بعد کرے، ظہر کے بعد کرے، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جمعہ کے بعد، نماز عیدین کے بعد، تراویح کے بعد، نماز جنازہ کے بعد، وہ جب بھی دعا کرے گا قرآن مجید کے اسی عام حکم کے تحت ہوگا۔ لہذا نماز جنازہ کے بعد بھی دعا کرنا بالکل جائز و مستحب ہے، ایک اچھا عمل ہے اور بلائی والا عمل ہے۔ اب کسی چیز کے جواز کے لیے جب عمومات و اطلاقات سے ثبوت آ جائے تو اس کی ممانعت کے لیے دلیل خاص کی ضرورت ہے۔ کوئی دلیل ایسی لے کے آئیں جس میں منع کیا گیا ہو کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا منع ہے۔ بلکہ تھانوی صاحب نے ایک اور اصول لکھا، اور یہ اصول صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پہلے اصول سمجھ لے۔ بوادر النوادر کے صفحہ 458 پہ اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے جواز کی دلیل یہی کافی ہے کہ عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں۔ جواز کی دلیل یہی کافی ہے کہ عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں، یعنی کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے منع پر دلیل نہیں ہے۔ جب تک منع پر دلیل نہیں آئے گی اس چیز کو آپ ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ قاعدہ اور کلیہ صحیح بخاری کی 4986 نمبر حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے یہ قاعدہ بھی بیان کیا، اور صحیح بخاری کی پہلے وہ حدیث سن لے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب قرآن کے قراء اور حفاظ شہید ہوتے جا رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ آپ قرآن مجید کے حفاظ کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے قرآن مجید کو جمع کر لیں، قرآن ایک جگہ پہ مصحف کی شکل میں جمع کر لیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا، صحیح بخاری 4986 نمبر حدیث ہے، فرمایا کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے عمر تم وہ کام کیسے کرو گے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ یہ ایک سمجھے اشکال تھا جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پہ پیش کیا، تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جواب دیا ھذا واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے۔ اب دیکھیے ایک اشکال تھا، اس کا جواب ہوا۔ اشکال یہ تھا کہ یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا۔ کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا تم وہ کام کیسے کرو گے؟ تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ امیر المومنین آپ خلیفۃ الرسول ہیں، آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہے، آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں جو اللہ کے نبی نے نہ کیا ہو۔ جواز کی دلیل یہ نہیں قرار دی، بلکہ کہا ھذا واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے۔
یعنی کر لینا چاہیے، اگرچہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نہیں، کرنے کا حکم دیا نہیں، لیکن چونکہ اس کام کے اندر خیر ہے، بلائی ہے اور کام اچھا ہے، لہٰذا کر لینا چاہیے۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں لم یزل عمر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری، عمر مجھ سے کہتے رہے اور میری طرف مراجعت کرتے رہے، حتی شرح اللہ صدری، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے شرح صدر عطا فرمایا، اور یعنی میں نے عمر کی اس بات کے ساتھ اتفاق کر لیا۔ پھر یہ لمبی ڈیٹیل کے ساتھ تفصیلی حدیث موجود ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں یہ اشکال پیش ہو کے اس کا جواب ہو گیا کہ اگرچہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام بھی کیا ہو، لیکن وہ کام بھلا ہو، اچھا ہو، خیر والا ہو، تو وہ کام کرنا درست ہوتا ہے، اور وہ خیر کی وجہ سے وہ کام کرنا مستحب قرار پاتا ہے، اچھا قرار پاتا ہے۔ اس حدیث پر امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 19 کے صفحہ 16 پہ 4986 نمبر حدیث کے تحت لکھا وقد فہم عمر ان ترک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ لا دلالت فیہ علی المنع۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اگر قرآن کریم کو ایک جگہ پہ جمع کرنا نہیں کیا، حضور نے اس کو ترک فرما دیا، تو نبی علیہ السلام کا کسی کام کو نہ کرنا یہ منع کی دلیل نہیں ہے۔ اور یہی ضابطہ اور قاعدہ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ الفعل یدل علی الجواز وعدم الفعل لا یدل علی المنع، کسی کام کا کرنا یہ جواز کی دلیل ہے اور نہ کرنا یہ منع کی دلیل نہیں ہے۔ تو اسی بیان کے مطابق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیان ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی کا جو تبصرہ ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کے اندر خیر اور بلائی موجود ہو، جب تک کسی خاص دلیل کے ساتھ اس کی ممانعت نہ آ جائے اور پھر وہ مسئلہ عمومات و اطلاقات سے بھی ثابت ہو، تو اس کو کوئی منع نہیں کہہ سکتا اور اس کو منع ثابت نہیں کر سکتا جب تک کہ دلیل خاص سے ممانعت ثابت نہیں کر دیتا۔ اب نماز جنازہ کے بعد جب دعا کی جاتی ہے تو یقیناً دعا یہ دینی امر ہے، اور دعا یہ وہ حکم ہے قرآن مجید میں جس کا ثبوت عمومات و اطلاقات سے ثابت ہے، اور یہ عبادت غیر موقوتہ ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس کا وقت مقرر نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے بعد بھی یقیناً دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معمولات سے اس کی اصل بھی ثابت ہے۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر ایک حدیث بیان کی ہے جس کو مجمع الزوائد کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 147 پہ ذکر کیا، حدیث نمبر 4194، اور اس کی سند کے بارے میں لکھتے ہیں کہ رواہ الطبرانی فی الکبیر و اسناد حسن، یہ اس کو طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر ذکر کیا اور اس کی سند بھی حسن ہے۔ اور وہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہوا، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا صبح کے وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ حضرت طلحہ کے ولی اقرب تھے، آپ علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی قبر پر تشریف لے گئے۔ فجاء حتی وقف علی قبرہ، آپ علیہ السلام آئے حتیٰ کہ آپ ان کی قبر پہ کھڑے ہوئے۔ وصف الناس معہ، جنازہ پڑھنے کے لیے لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ صف بنائی۔ جب حضور علیہ السلام نے جنازہ پڑھا، ثم رفع یدیہ، پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، فقال اللہم القا طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیک، یا اللہ طلحہ کے ساتھ اس طرح ملاقات فرما کہ تضحک الیہ، تو اسے دیکھ کے خوش ہو اور وہ تجھے تیرے ساتھ ملاقات کر کے خوش ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازہ کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو اس سے بھی اس کی اصل ثابت ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے چونکہ جنازہ کے بعد دعا کی، اس کا ثبوت موجود ہے حدیث حسن سے، لہذا نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ ایک عمل مستحب ہے جو قرآن مجید کے عمومات و اطلاقات سے اور دیگر اس پر تفصیلی دلائل موجود ہیں، دلائل سے بھی الحمدللہ تعالیٰ یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر دیوبندیوں کے اپنے علماء کی کتابوں کے اندر بھی اس کے جواز کے اوپر جو نا وہ فتاواجات موجود ہیں۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں دیوبندیوں سے اور دیوبندی علماء سے کہ بھئی دیکھیں آپ کے علماء ہمارے اوپر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں،
تو آپ بتائیں طارق جمیل صاحب کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگائیں، کیونکہ انہوں نے بھی نماز جنازہ کے بعد دعا اپنے بیٹے کے لیے کی ہے۔ اس کے علاوہ مرزا جرمی نے ایک دوسرا مسئلہ بھی اس میں ڈسکس کیا، اور ایک خواب کی بنیاد پہ وہ مسئلہ ڈسکس کیا۔ تو اگرچہ اس خواب کی ہم تائید نہیں کرتے، لیکن جو اصل مسئلہ ہے اس کو میں بیان کرنا ضروری سمجھوں گا۔ مرزا جرمی نے ایک بیان پہلے بھی اپلوڈ کیا تھا کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی بیان کیا تھا کہ کتابیں یہ کہتی ہیں کہ 3 دن سے پہلے قرآن پاک کو مکمل نہیں کر سکتے، اور ان کے بابے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے، لہذا ان کے بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور ہے۔ اور بحمدللہ تعالی ہم نے دلائل کے ساتھ مرزا جرمی کے اس دعوے کا رد و ابطال کیا اور ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، پھر صحابہ کے تابعین، اور تابعین کے بعد ائمہ مجتہدین اور امت کے بڑے بڑے ائمہ، علماء اور محدثین اور فقہا، وہ بھی ایک رات میں بلکہ ایک رکعت میں پورا قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ جامع ترمذی ہے۔ جامع ترمذی میں میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں 2946 نمبر، اس کے مختلف نسخے ہیں، 2946 نمبر جو حدیث ہے، اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ حدیث بیان کرنے کے بعد نیچے کومنٹس ذکر کرتے ہیں، فتویٰ ورخص فیہ بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے اس کی رخصت دی ہے کہ ایک رات میں یعنی 3 دن سے پہلے بھی قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے۔ وروی عن عثمان بن عفان، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا گیا ہے، انہ کان یقرأ القرآن فی رکعۃ یوتر بہا، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطر کی ایک رکعت میں پورا مکمل قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، اور یہ صحیح سند سے ثابت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امام ابو جعفر محمد بن سلامہ الطحاوی نے شرح معانی الآثار میں، اور امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف کے اندر اس کو بیان کیا، اور اس کے علاوہ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 صحابہ سے بھی یہ بات سند کے ساتھ ثابت ہے۔ شرح المعانی الآثار میں 1914 نمبر حدیث ہے عبداللہ بن زبیر کے والے سے، اور سیدنا تمیم داری کے والے سے 1912 نمبر روایت ہے کہ یہ صحابہ بھی ایک رات میں پورا قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سعید بن جبیر، مجاہد تابعی، قتادہ بن دامہ تابعی، علقمہ تابعی اور دیگر اور بہت سارے تابعین سے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ ایک رات میں یا ایک رکعت میں پورا قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ سے سند صحیح کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ بھی وہ ایک رات میں پورا قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ ہلیۃ الاولیاء میں امام محدث ابو نعیم الاصفہانی نے اس کو ذکر کیا۔ اب ایک رات میں پورا قرآن، ایک رکعت میں پورا قرآن، یا ایک رات میں زیادہ قرآن مجید پڑھنا، جہاں تک عادت کے ساتھ ان اعمال کی مناسبت کا تعلق ہے، وہاں تک تو ہم ان اولیاء اللہ کے لیے مانیں گے کہ یقیناً انہوں نے ایک رات میں پورا قرآن مجید تلاوت کیا ہے۔ اب کئی واقعات ایسے ہیں کہ جس میں ایک سے زیادہ 2 4 5 8 قرآن مجید رات میں پڑھنے کا ذکر موجود ہے۔ اگر تو وہ سند صحیح سے ثابت ہیں تو پھر اس کا جواب کیسے ہوگا کہ بھئی ایک رات میں اتنا زیادہ قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب سننے سے پہلے ایک حدیث سن لیں۔ وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 3417 نمبر ہے۔ پہلے حدیث سنیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خفف علی داؤد علیہ السلام القرآن، داؤد علیہ السلام پر قرآن کو آسان کر دیا گیا۔ قرآن سے مراد یہاں زبور ہے جو پڑھی جاتی تھی اس وقت، جناب سیدنا داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، ان پر قرآن کو یعنی زبور کو آسان کر دیا گیا۔ وہ حکم دیتے کہ ان کی سواری کی زین کو کسا جائے، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَن تُسْرَجَ دَوَابُهُ، تو اپنی سواری کی زین کسے جانے سے پہلے داؤد علیہ السلام قرآن کی تلاوت مکمل کر دیتے تھے، یعنی زبور کی تلاوت مکمل فرما دیتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سواری کی زین کتنی دیر میں کسی جاتی ہے؟ 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، کتنا وقت لگ جائے گا؟ اتنی دیر میں کیا گھوڑے کی یا سواری کی زین کسے جانے سے پہلے وہ کتاب جو قرآن مجید سے زیادہ حجم کے اعتبار سے زیادہ ہے، وہ پوری کتاب
سواری کی زین کسے جانے سے پہلے کیا عادت کے مطابق پڑھی جا سکتی ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، عادتاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک اتنی بڑی کتاب کو آدھے گھنٹے یا 2 گھنٹے کے اندر پورا مکمل تلاوت کیا جا سکے، یہ عادتاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو صحیح بخاری کی 3417 نمبر حدیث ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام سواری پر زین کسے جانے سے پہلے پوری زبور کی تلاوت فرما دیا کرتے تھے۔ تو اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو عمل داؤد علیہ السلام سے واقع ہوا یہ معجزانہ طور پر ہوا، یہ ان کا معجزہ ہے۔ اب آ جائیں معجزہ اور کرامت کے حوالے سے جو علماء اور محدثین نے لکھا ہے اس کی طرف۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر، دیگر بہت سارے علماء نے، ملا علی قاری، دیگر محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو چیزیں انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات سے معجزہ کے طور پر صادر ہوئیں، اگر وہ انبیاء کی خصوصیات میں سے نہیں ہیں تو وہ چیزیں امت کے اولیاء سے کرامت کے طور پر صادر ہو سکتی ہیں، اور وہ جو امت کے اولیاء سے کرامت کے طور پر صادر ہوں گی وہ در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ کہلائیں گی، کیونکہ ولی سے جو کرامت صادر ہوتی ہے وہ نبی کی سنت اور شریعت کی اتباع کی برکت سے ہوتی ہے، لہٰذا وہ جو ولی کی کرامت ہے وہ در حقیقت نبی کا معجزہ شمار ہوگی۔ دلائل النبوہ اٹھا کر دیکھ لیں اور البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور دیگر محدثین کے حوالہ جات اس پر موجود ہیں۔ لہٰذا اب جن اولیاء اللہ کی طرف اگر سند صحیح سے ثابت ہے محدثین علماء یا اولیاء سے کہ انہوں نے ایک رات میں زیادہ قرآن مجید تلاوت کیے، اور عادت کے مطابق ہم دیکھیں کہ نہیں ہو سکتا، تو اس کو اگر سند صحیح سے ثابت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان سے کرامت کے طور پر صادر ہوا، اور اس کی توجیہ خود علماء محدثین اور محققین نے بیان کیا۔ اور پھر میں نے کتنے حوالہ جات دیے بحمد اللہ تعالیٰ کہ صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین اور ائمہ مجتہدین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے حوالے سے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ وہ رمضان شریف میں 41 قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے بارے میں حلیۃ الاولیاء کے اندر موجود ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ ایک قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے دیگر بہت سارے ائمہ کے لیے پورا ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ میں نے اس پر، اگر میں یوں کہوں کہ درجنوں حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں تو بحمد اللہ تعالیٰ اس پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر مرزا جلمی نے ایک اور مسئلہ اس میں ڈسکس کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کا مسئلہ۔ اس بات کو تو مانا کہ نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہو سکتی ہے، اور صحابہ کو بھی ہوئی، اور صحابہ کے بعد ائمہ محدثین کو بھی نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے۔ اور صحیح مسلم کی 79 نمبر مقدمہ کے اندر جو امام مسلم نے ایک روایت ذکر کی ہے، اس سے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ محدثین احادیث کی تصدیق و تردید بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے مقدمہ سے 79 نمبر حدیث، ایک تبع تابعی، 2 تبع تابعین کا ذکر مرزا جلمی نے کیا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور حضور کی بارگاہ میں ابان بن ابی عیاش کی روایات پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 1000 کے قریب میں سے 5 یا 6 روایات کی تصدیق فرمائی نبی علیہ السلام نے، اور سنن ابی داؤد سے 5077 نمبر روایت مرزا جلمی نے بیان کی، اس میں بھی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت کی، آپ علیہ السلام نے تصدیق فرمائی۔ تو مرزا جلمی اتنا ماننا ہے کہ روایات کی تصدیق محدثین خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کر کے کر لیا کرتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر محدثین نبی علیہ السلام کی احادیث کی تصدیق حضور کو خواب میں دے کے کر لیا کرتے تھے، تو اگر نور الدین زنگی کی خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کے ان لوگوں کا بتا دیں کہ جو نبی علیہ السلام کی قبر شریف کے حوالے سے برا نظریہ رکھتے تھے، تو یہ محال اور ناممکن کیسے ہے؟ جب یہ واقعہ آتا ہے تو فوراً کہہ دیتا ہے کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، یہ بس آپ فلموں اور ڈراموں میں دیکھیں گے، اور یہ جو چیزیں پیش تم کر رہے ہو یہ ان کو کس طریقے سے تم پھر جسٹیفائی کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے پھر یہ بھی کہا کہ صحیح بخاری میں امام بخاری حدیث لے کے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو سکتی ہے، اور خود حضور کا فرمان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ، وہ عن قریب جاگتے ہوئے بھی مجھے دیکھے گا،
اور اس کے ساتھ ہی امام محمد بن سیرین کا قول امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کی صورت میں دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میٹھا میٹھا تو تم لے لیتے ہو اور کڑوا کڑوا تھو کر دیتے ہو، جو تمہارے مقصد کی بات ہوتی ہے وہ لے لیتے ہو، جو مقصد سے ہٹ کر ہوتی ہے، جو جس سے تمہارا عقیدہ اور تمہارے عقیدے یا تمہاری خواہش کے خلاف بات آتی ہے، وہ کہتے ہو کہ جناب یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اب یہ محمد بن سیرین کون ہے؟ یہ کسی صحابی کا نام ہے؟ محمد بن سیرین یہ ایک بزرگ ہیں جن کو تم بابے کہہ کے ریجیکٹ کرتے ہو، اور یہ محمد بن سیرین وہی ہیں جن کے اوپر مرزا جرمی نے لعنت کی ہوئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کے شاگرد سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ، بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں، اور یہ وہی ہیں جن سے صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 26 نمبر روایت ذکر کی ہے کہ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ علم دین ہے، تم یہ دیکھو کہ دین کس سے لے رہے ہو۔ یعنی دین حاصل کرنے کے لیے، دین لینے کے لیے تم نے پہلے بندے کو دیکھنا ہے کہ وہ بندہ کون ہے اور کس استاد سے تم دین کا علم حاصل کر رہے ہو۔ بد عقیدہ اور بد مذہب سے دین کی بات سننے کی امام محمد بن سیرین، جن کا حوالہ، جس بابے کا حوالہ مرزا جرمی دے رہا نا کہ امام بخاری نے ان کا قول ذکر کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں بد عقیدہ سے حدیث نہیں لینی اور بد عقیدہ سے دین کی بات حاصل نہیں کرنی۔ اور پھر روایت نمبر 27 بھی انہی سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب فتنے واقع نہیں ہوئے تھے تو علماء، صحابہ، تابعین لوگوں سے حدیث لے لیتے تھے اور یہ پوچھتے نہیں تھے کہ کس نے بیان کی، اس کا تذکرہ سناؤ۔ لما وقعت فتنہ، جب فتنہ واقع ہوا، قالوا سموا لنا رجالکم، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے بیان کرو کہ تمہیں کس شخص نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وہ دیکھتے، پس دیکھا جاتا کہ یہ بیان کرنے والا اہل سنت ہے تو اس کی حدیث کو لے لیتے۔ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اور دیکھا جاتا اگر وہ سنی نہیں ہوتا تھا، اہل سنت نہیں ہوتا تھا، کوئی بدعتی گمراہ ہوتا تھا تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے۔ یعنی بد عقیدہ بدعتی شخص جو ہے اس کی حدیث بیان کی ہوئی بھی علماء، محدثین، صحابہ، تابعین قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ امام محمد بن سیرین کا قول امام مسلم نے ذکر کیا ہے، لیکن مرزا جرمی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، بس اپنی خواہش کے مطابق جب بات آتی ہے تو اس کو قبول کرتا ہے۔ اور یہی محمد بن سیرین ہے جن سے امام دارمی نے اپنی سنن دارمی کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے کہ امام محمد بن سیرین 2150 نمبر روایت ہے، اور باب کا عنوان ہے بابن فی رؤیت الرب تعالی فی النوم، خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا بیان۔ اور 2150 نمبر روایت ہے، امام ابن سیرین فرماتے ہیں من رأى ربہ فی المنام داخل الجنہ، جس نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل۔ یہ ابن سیرین ہے جن کے قول کو، جس بابے کے قول کو بیان کر کے یہ کہتا ہے کہ امام بخاری نے ان کے قول کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ اہل سنت کے امام ہیں، اہل سنت کے بزرگ ہیں، یہ وہی ہیں جن پر مرزا جرمی نے لعنت کی ہوئی ہے۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت، تو یہ اتفاق احادیث اس کا ثبوت موجود ہے۔ اب جو صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 6994، 93، 94، 95، 96 اور 97، یہ متعدد احادیث موجود ہیں۔ ان احادیث کے اندر جو 6993 نمبر حدیث ہے، اس میں یہ لفظ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا پس ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ اس کو بیان کرنے کے بعد مرزا جرمی نے یہ کہا کہ خواب میں تو نبی علیہ السلام کی زیارت ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو بیداری میں زیارت والی بات ہے نا، یہ جلال الدین سیوطی کا جھوٹ ہے، یہ جلال الدین سیوطی کا جھوٹ ہے، جبکہ خواب میں زیارت والی بات یہ حدیث کہہ رہی ہے فسیرانی فی الیقظۃ، کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ ان قریب جاگتے ہوئے بھی مجھے دیکھے گا۔ اب اس کی وضاحت کے اندر ائمہ کے اندر، علماء اور محدثین کے اندر اختلاف ہے۔ اس کی وضاحت کیا ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ ان قریب جاگتے ہوئے بھی مجھے دیکھے گا، تو اس میں اختلاف آیا۔
ایک بہت بڑی تعداد ہے علماء کی، محدثین اور ائمہ کی، جن میں سے امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر مکی حیتمی فتاوی حدیثیہ والے، اور علامہ آلوسی اپنی کتاب روح المعانی کے اندر، اور دیگر بہت سارے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی عالم بیداری میں بھی زیارت ممکن ہے، اس حدیث کی بنیاد پہ، اگرچہ تشریحات کے اندر اختلاف علماء کے اندر موجود ہے۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ قیامت والے دن مجھے دیکھے گا۔ اس پر پھر علماء نے تعقب کیا کہ اگر اس کو اس معنی میں لیا جائے کہ قیامت والے دن دیکھے گا تو پھر اس میں تو کسی کی تخصیص نہیں ہے۔ جس نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بھی دیکھا وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا قیامت والے دن۔ تو اب یہ جو حدیث ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ عن قریب جاگتے بھی مجھے دیکھے گا، یہ تخصیص ہے اس شخص کی جس نے خواب میں دیکھا وہ زیارت کرے گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عالم بیداری میں۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے خاص ہے، یعنی صحابہ اگر حضور کو خواب میں دیکھیں گے تو جاگتے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کریں گے، یہ تخصیص بلا مخصص ہے۔ اس کا مخصص یعنی دلیل اس کی کوئی ان کے پاس موجود نہیں ہے، یہ ایسا دعویٰ ہے جو بلا دلیل ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث، اس حدیث کی بنیاد پہ ائمہ اور علماء نے یہ کہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عالم بیداری میں بھی اس شخص کو زیارت نصیب ہوگی جس نے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ فقد وقعت رؤیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد وفاتہ لغیر واحد من الکاملین من ھذہ الامۃ والاخذ منہ یقظۃ۔ کہتے ہیں امت کے کاملین، ایک نہیں غیر واحد، غیر واحد یعنی کثیر تعداد میں امت کے کاملین وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کے بعد حضور کی زیارت کی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جاگتے ہوئے بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکتساب فیض کیا ہے۔ علامہ آلوسی نے لکھا، امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا جو الحاوی ہے اس پہ اس موضوع پر پورا انہوں نے ایک رسالہ قائم کیا، اور اس میں دلائل اور پھر علماء اور ائمہ کے اقوال اور ان کے ارشادات لکھے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت جس نے خواب میں کی ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم بیداری میں بھی جو ہے وہ حضور کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل صحیح بخاری کی 6993، 94، 95 اور 96، 97 یہ احادیث ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ عن قریب عالم بیداری میں، حالت بیداری میں بھی میری زیارت سے مشرف ہوگا۔